بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی عمران عاصم علیم۔ جی دوستو، اپنی پچھلی ویڈیو میں نے جیکوبین اینڈ کیرولین پروز کا ذکر کیا، تو جہاں پہ میں نے جیکوبین اینڈ کیرولین پروز رائٹرز کا ذکر کیا تو ایک بہت بڑا نام وہاں پہ میں نے مس کر دیا، اور وہ نام تھا سر فرانسس بیکن کا۔ یقیناً کوئی بھی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہو وہ اس چیز پہ حیران بھی ہوا ہوگا کہ جب جیکوبین اور کیرولین جب وہ پروز کا ذکر ہوا تو فرانسس بیکن کا ذکر میں نے کیوں نہیں کیا۔ تو یقیناً آپ کی یہ کیوریوسٹی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن سر فرانسس بیکن چونکہ ایک بڑا نام ہے اس لیے ان کو باقی رائٹرز کے ساتھ ڈسکس کرنا ذرا مشکل تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا تاکہ ہم کمپریہنسولی فرانسس بیکن اور ان کے ورکس کو وہ ڈسکس کر سکیں، کیونکہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے جنرل نالج کا پیپر ہو یا آپ وہ کل PPSC میں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، تو دونوں لحاظ سے فرانسس بیکن کی بہت امپورٹنس ہے۔ تو سر فرانسس بیکن واز بورن ان 1561 اینڈ ڈائیڈ ان 1628، تو یہ ان کا وہ پیریڈ ہے۔ اینڈ بیکن بلانگس بوتھ ٹو الزبتھن اینڈ جیکوبین پیریڈز، ان کا تعلق الزبتھن سے بھی ہے اور جیکوبین سے بھی ہے۔ شیکسپیئر 1564 میں پیدا ہوئے تھے، یہ 1561 میں، ان سے بھی 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو بہرحال بیکن ایک وہ لائر تھے اور بڑے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی پوزیسڈ گریٹ انٹلیکچوئل گفٹس، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ایک الگ ہی وہ انٹلیکٹ سے نوازا ہوا تھا، ایک الگ ہی ان کو وہ دماغ دیا ہوا تھا، اور ایز اے پروز رائٹر ہی از دی ماسٹر آف ایفورسٹک سٹائل۔ تو پروز رائٹر کے طور پہ ان کا سٹائل ہے ایفورسٹک سٹائل ہے، اور اس کے اندر یہ ایبلٹی تھی بیکن کے اندر کہ وہ اپنی وزڈم کو بیسٹ ایپیگرامز میں ڈال دیتا تھا، اور یہ ایپیگرامز اس کے رچ ایکسپیرینس آف لائف تھا ان کو ایکسپریس کرنے کا، اور ایک کنسنٹریٹڈ فارم میں، یہ نہیں کہ بات وہ اس کو ادھر سے ادھر بکھیر کے، بلکہ بڑے خوبصورت انداز میں، ایسا انداز کہ ان کی پروز کو پڑھنے کے بعد یہ شائبہ ہوتا ہے کہ یہ پروز ہے یا پوئٹری ہے۔ تو یہ ان کے اندر خوبی تھی کہ بڑا ایفورسٹک سٹائل تھا، اور اپنی تمام تر ایکسپیرینس، اپنی تمام تر وزڈم کو ان خوبصورت ایپیگرامز، ان خوبصورت جملوں معقولوں میں ایک ایسی کنسنٹریٹڈ فارم میں وہ ایکسپریس کرتے تھے کہ پڑھنے والا وہ ایک دفعہ حیران رہ جاتا تھا، پڑھنے والا ایک دفعہ دنگ رہ جاتا ہے۔ His style is clear and lucid۔ تو لوسڈ اور کلیئر تو ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ لوسڈ اور کلیئر ہونے کے ساتھ بڑا بالکل واضح، بالکل ایسی چیزیں کلیئر لوسڈ سے مراد کہ جس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا کمپلیکسٹی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرس بھی ہے۔ ٹرس کا مطلب بریف ہے، کہ ایسا بریف کہ کبھی کبھی جو ریڈر ہے وہ ٹرو سینس تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو ایسا نہیں کہ بڑی مشکل وہ سٹائل ہے، نہیں، سٹائل وہ بڑا ٹرس ہے، ایسا کہ جس کو سمجھنے کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے کبھی کبھی وہ ون ہیز ٹو میک این ایفرٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہز میننگ۔ تو ایک پڑھنے والے کو بیکن کی بات سمجھنے کے لیے، اس کے میننگ تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں ایفرٹ کرنا پڑتی ہے۔ ایفرٹ لیس اسٹڈی بیکن کی نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھیں کہ بیکن کو پڑھنا ہے تو آپ کو پوری ایفرٹ کے ساتھ وہ پڑھنا پڑے گا، اور ریڈر کو ہمیشہ الرٹ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ بیکن کا ہر سنٹینس ایک طرح سے وہ میننگز میں پیک ہوتا ہے، فل آف میننگز ہوتا ہے۔ یہ بات میں پھر ایک دفعہ کلیئر کر دوں، ایسا نہیں کہ کوئی وہ الفاظ کا ایسا استعمال ہے کہ جو سمجھ سے باہر ہوں، بہت زیادہ وہ فلاوری لینگویج، نہیں، بڑی سمپل، بڑی خوبصورت، لیکن بات اتنے مختصر انداز میں کرتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ آپ سٹرنڈ رہ جاتے ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے چھوٹے لفظوں میں اتنی خوبصورت بات وہ کہی جا رہی ہے، اور ہم پورے اس بات کے میننگ تک وہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو بہرحال بیکن از بیسٹ نون فار ہز ایسیز۔ آپ نے سبھی نے جو بھی لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں پڑھے ہوں گے ان کے ایسیز، اور ان ایسیز میں بیکن اپنے وہ ویوز کو ایکسپریس کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ وزڈم سے بھرپور ہیں، اور ایسی وزڈم جس کے ذریعے انسان دوسرے لوگوں کو مینج کرنے کا آرٹ سیکھتا ہے، اور خاص طور پہ ایسا شخص جو ورلڈلی وہ ٹائپ پرسن ہوتا ہے،
جو ورلڈلی گینز حاصل کرنا چاہتا ہے، جو دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے تو ان ایسیز میں جو ہے وہ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے عقل کا، کہ وہ بائی فاؤل اینڈ فیئر اگر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہائر پلیسز تک پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ دنیا میں لوگوں کو ڈسیو کر کے اپنی موریلٹی کو سائڈ پہ رکھ کے اگر ہائر پلیسز تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ایسے جو ہے وہ اس وزڈم سے جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی انسان سیکھتا ہے کہ زندگی میں سکسیسفل کیسے ہونا ہے۔ تو بہرحال دے may be considered as a kind of manual for statesmen and princes، کہ وہ لوگ جو اسٹیٹس مین ہیں، جو پرنسز ہیں، ان کے لیے اس کے ایسیز ایک مینول ہیں، ایک ایسی کتاب کا درجہ رکھتے ہیں کہ جو ان کو ہر لحاظ سے گائیڈ کرتی ہے کہ لوگوں کو اپنی اسٹیٹ کو کیسے جو ہے وہ رن کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیکن میکیویلین فلاسفی سے امپریس تھے، اور میکیویلین فلاسفی یہی ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے مادی مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دے۔ تو بہرحال یہ ورلڈلی وزڈم جو ہے وہ سے بھرپور جو ہے وہ ایسیز ہیں، اور ان ایسیز کی ٹون ایسی ہے جو ورلڈلی ہے، میٹیریلسٹک ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یوزفل ہے جو ورلڈلی گینز چاہتے ہیں۔ دیٹ از وائی دیئر مورل اسٹینڈرڈ از ناٹ ہائی۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ ریئلٹی ہے کہ ان ایسیز کا جو مورل اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے۔ اس کے تمام ایسیز آف سٹڈیز دیکھ لیں، آف گریٹ پلیسز دیکھ لیں، آف ٹروتھ دیکھ لیں، آف میرج اینڈ سنگل لائف دیکھ لیں، آف فرینڈشپ دیکھ لیں، کہ وہ ٹاپکس جو رشتے ہیں، جو چیزیں ایون کہ کتابیں، وہاں پہ بھی بیکن کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے فائدے کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہاں پہ ہمیں ہر طرح سے ایک میکیویلین اپروچ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک اپنا انداز تھا، لکھنے کا ایک سٹائل تھا جو انہوں نے آبزرو کیا، جو ان کی آبزرویشن تھی، جو ان کا ایکسپیرینس تھا کہ انسان کس طرح زندگی میں جو ہے وہ ہائر پلیسز تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسیز کے علاوہ بیکن نے جو ہے وہ ہینری 7 لکھی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دی فرسٹ پیس آف سائنٹیفک ہسٹری ان انگلش لینگویج۔ تو انگلش لینگویج میں جو ایک سائنٹیفک ہسٹری لکھنے کا انداز ہے اس کو انٹروڈیوس کروا دیا، اور یہ اس کی پہلی اگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوانسمنٹ آف لرننگ لکھی بیکن نے، جو کہ ایک سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی بہترین ایکسپوزیشن ہے۔ اس سے بہترین ایکسپوزیشن ہمیں جو ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اگرچہ بیکن نے خود کوئی سائنٹیفک ڈسکوری نہیں کی، کوئی گریٹ سائنٹیفک ڈسکوری نہیں کی، لیکن اس نے اپنی رائٹنگز کے ذریعے سائنس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر کر دیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ سائنٹیفک پروگرس ہم دیکھتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بریف سا جو ہے وہ بیکن کا جو ہے وہ انٹروڈکشن تھا۔ باقی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سننے کے بعد آپ کو بیکن کی جو بیسک فلاسفی آئیڈیاز اور کسی حد تک ان کی رائٹنگ کا بخوبی اندازہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔